بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے بچوں کو عیدی کے حوالے سے کہ جو بچوں کو عیدی ملتی ہے، تحفے تحائف ملتے ہیں، آیا ان پر کس کا حق ہے؟ والدین ان کو خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا ان ملنے والے عیدی سے جو پیسے بچوں کو ملے ہیں اس سے بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ یا ان کی ضروریات کی چیزیں خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ تو یاد رکھیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ بچوں کو ان کے بچپن میں جو رقم تحفے تحائف وغیرہ دیے جاتے ہیں اس کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جو بچوں کے استعمال کی ہیں، یعنی کوئی تحفے میں ایسی چیز ملی ہے کہ جو صرف بچہ ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے، ان کا کوئی کھلونا ہے یا ان کی کوئی ایسی چیز ہے جو بچے کے لیے خاص ہے، تو والدین کے لیے ان چیزوں میں اختیار نہیں ہے کہ اس کو تصرف کریں، بلکہ وہ صرف بچوں کے لیے خاص ہوگی، وہ بچہ اس کو استعمال کرے گا۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ بعض لوگوں کو کوئی چیز بچوں کو تحفے میں ملتی ہے، کوئی کھلونا کوئی چیز، تو والدین اس کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں کہ کسی اور بچے کے ہم کہیں جائیں گے تو وہاں پر اس کو دے دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چیز بچے کی ہی ہے، وہ بچے کے استعمال میں ہوگی۔ دوسری بات، اگر بچے کو کسی نے پیسے دیے ہیں، اگر کوئی عیدی دی ہے، کوئی پیسے دیے تو اس میں عرف کو دیکھا جائے گا کہ عرف کیا ہے۔ اگر عرف یہ ہے، عرف کا مطلب ہے کہ وہاں کا ماحول کیا ہے، کہ جہاں پر پیسے دیے جا رہے ہیں وہاں پر کیا ماحول ہوتا ہے کہ لوگ عیدی دیتے ہیں یا تحفے تحائف دیتے ہیں، ان کا مقصد بچوں کو دینا نہیں ہوتا بلکہ والدین کو دینا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ بھئی بچوں کو عیدی دیتے ہیں، بچوں کو ہدیہ دیتے ہیں، اصل میں دینا مقصد والدین کو ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر یہ وہاں پر ماحول ہے کہ بھئی بچوں کو جو دیا جاتا ہے اس کا مقصد والدین کو ہی دینا ہوتا ہے، تو پھر والدین کو اختیار ہے، اس پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے اختیار میں لا سکتے ہیں، اپنے تصرف میں لا سکتے ہیں، اپنی ضروریات میں خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس جگہ کا اگر عرف اور ماحول ایسا ہے کہ جہاں پر عیدی جو بچوں کو دی جاتی ہے وہ بچوں کے لیے ہی خاص ہوتی ہے، اس سے والدین مراد نہیں ہوتے، والدین کے لیے نہیں دی جاتی، تو اس صورت میں اب وہ پیسہ بچے کا ہی ہوگا، والدین اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ بچے کی ضروریات میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں کی ضروریات کچھ بھی ہو، کپڑے، کھانا پینا، اسکول کی فیس وغیرہ، کوئی بھی چیز اس میں والدین اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بچہ اپنی مرضی سے بھی والدین کو نہیں دے سکتا، کیونکہ نابالغ بچے کا ہدیہ بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ نابالغ بچہ اگر اپنے مال میں تصرف کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا، تو لہذا اس کی یہ صورت ہے۔ لہذا عیدی کی جو رقم بچوں کو دی جاتی ہے وہ بچوں کی ملکیت شمار ہوگی۔ اور اگر کسی موقع پر ہدیہ دینے والے نے اگر صراحت کر دی، واضح کر دیا کہ بھئی یہ بچے کے لیے ہے یا اس کے والدہ کے والد کے لیے ہے، اگر اس نے بات صراحت کہہ دی کہ بھئی یہ بچوں کے لیے میں دے رہا ہوں، یا بولا کہ نہیں امی ابو کو دے دینا، بچے سے بولا، یا اس طرح کچھ بولا، اگر صراحت کر دی تو پھر وہ امی ابو اس پہ جو ہے خرچ کر سکتے ہیں۔ تو لہذا مسئلہ یہی پتہ چلا کہ بچوں کو جو ملنے والی عیدی ہے اگر وہ بچوں کے لیے خاص ہے تو بچے اس کے مالک ہوں گے، والدین اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ ہاں والدین بچوں کی ضروریات میں جو بھی بچوں کی ضروریات ہے، اسکول کی فیس وغیرہ، کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ، اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کی یہی صورت ہوگی کہ والدین ظاہر ہے وہ پیسہ بچوں کو دیں گے تو بچے خراب کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، ان کو معلوم نہیں چلے گا، تو والدین اپنے اختیار میں لے کر ان کی ضروریات میں اس کو استعمال کر دیں۔ بچوں کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں، بے شمار ضروریات ہوتی ہیں، اس میں یہی نیت کر لیں کہ اللہ ان بچوں کو جو تحفے تحائف جو عیدی ملی ہے اس کو جو ہے ہم اس میں خرچ کر رہے ہیں۔ عیدی کی صورت کے بارے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے 5 بچے ہیں، ان کو عیدی ملی 100 50 200 300 ملی، اب وہ ان سے لے کر اس میں تھوڑے اور ملا کے دوسرے بچوں کو دے دیتے ہیں، تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پیسہ ان بچوں کا ہی ہے، ان بچوں کے استعمال میں ہی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عیدی کے چکر میں یا عیدی کے معاملے میں جو ہے ہم دوسرے کی ملکیت کو استعمال کر رہے ہیں اور کل کو قیامت کے دن اس کے جواب دہ ہوں، اس کے سوال ہم سے کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔